السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رکھے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے۔ پاکستان آگے بڑھتا رہے، اسی طرح چلتا رہے، خوشحالی کی طرف ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کا رخ ہو، تاکہ آمد سلامت رہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کریں۔ جو آپ سے رائے لی جائے اس کا اظہار بھی ضرور کیا کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو سینڈ بھی ضرور کریں۔ جسٹس بابر اسٹار نے اپنی طرف سے تو ایجنسیوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف تگڑا آرڈر پاس کر دیا کہ وہ کسی کی کال ریکارڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے فیصلہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن کیا ایک فرد واحد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پورے ملک کی جو کام سیکیورٹی کے پیش نظر کیا جاتا تھا، اس میں مس یوز بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، بالکل مس یوز ہو سکتا ہے، تو جو مس یوز ہو سکتا ہے تو لیکن دوسری طرف ظاہر ہے ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی آڑ میں ہے، ملک کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اب ایک فرد واحد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس ملک میں چاہے وہ سیکیورٹی کے پرابلم ہیں، چاہے وہ کچھ اور بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ کسی کی کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک فرد واحد، یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، جا کر بات کرنا، گھر پہ سونا، اپنے بچوں سے کہنا آج تو آڈا پیو ہے آرڈر پاس کر کے آیا، نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا۔ خیر، اس سے ہوا یہ کہ پولیس بھی ملزمان کی سی ڈی آر سے محروم ہو گئی تھی۔ دہشت گردوں کو ٹریس کرنے میں ایجنسیوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی۔ چونکہ بابر اسٹار نے وفاقی حکومت کو رستہ دے دیا تھا تو پھر وہی رستہ اختیار کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی کے نامزد افسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے حساس ادارے کے نامزد افسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دی ہے اور سرکولیشن کے ذریعے دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق سمری کی منظوری قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر دی گئی ہے، جبکہ کابینہ نے یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 96 کے سیکشن 54 کے تحت دیا ہے۔ اب نہ بابر اسٹار کوئی ایسا آرڈر پاس کرتے ہیں اور نہ ہی وفاقی حکومت منظوری دیتی۔ تو ظاہر ہے بابر اسٹار صاحب نے ایک بہت بڑی وجہ دے دی یا ریزن دے دی کہ بھئی آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو پھر دیکھیں بہت ساری ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ کون کہاں سے پکڑا گیا، کس وجہ سے پکڑا گیا، کون سی کال کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا۔ تو یہ جو پوری دنیا اس کو انٹرنیٹ کو، پوری دنیا ٹیلی کمیونیکیشن کو اس کو استعمال کر کے مجرموں تک پہنچنے کی، دہشت گرد تک پہنچنے کی جو کوشش کرتی ہے، تو وہاں پر آ کر اب اس کو کیا کہا جائے، اس کو کیسے اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر جا کے کہنا دسنا پہنتا کہ اج تہاڈا پیو کڈا بڑا آرڈر پاس کر کے آیا، پورے پاکستان میں وقت پاتا ہے تہاڈے پیو نے۔ اب یہ والا جو نشہ ہے نا وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ بابر اسٹار صاحب بادشاہ بندے ہیں اور جب تک وہ ٹی وی پر بیٹھتے تھے تو ان کی باتیں بڑے سننے والی ہوتی تھی، اور جب سے جج بنے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ان کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس وجہ سے، اب ڈیٹا اپنا لیک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو وہ انہوں نے مطلب ایک نویں کٹے دے پیچھے لاتا۔ خیر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایجنسیوں کی کسی لیگل ریکارڈنگ کے لیے جج سے منظوری لینی پڑتی تھی، اور اب وہ خود ہی ریکارڈنگ کر سکیں گے۔ اب جب وفاقی حکومت نے اجازت دی ہے تو وہ ثبوت بھی لیگل تصور کیا جائے گا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جج جو ہیں وہ فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کرتے ہیں جی۔ پہلے اجازت لینی پہنتی سی، تواڈے کول آنا پہنتا سی، پوچھنا پہنتا سی، اب وہ ڈائریکٹ ہی کیا کریں گے، اب کسی اجازت کی، کسی لیگل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیر، سننے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے، نواز شریف کی حکومت ہے جو عوام پر کبھی بوجھ نہیں پڑنے دیتی۔ پھر عوام پر بجلی کی قیمتوں کے بوجھ کا نوٹس لے لیا گیا اور پہلے ریلیف کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ حکومت نے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی۔ حکومتی فیصلے کے تحت جولائی تا سپتمبر 2024 کے لیے ماہانہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپیہ سبسڈی دے گی۔
ماہانہ 50 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ تعریف 3.95 برقرار رہے گا، اور ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے 7.74۔ اور وزیر اعظم خود آج اس کا اعلان کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں پرابلم ہو کہ یہ بہت تھوڑا ہے اور بہت بیسک سا ہے، یہ صرف 50 یونٹ کون استعمال کرتا ہے یا 200 یونٹ کون استعمال کرتا ہے، اس گرمی کے دور میں لوگوں کا پنکھا چلتا ہے، لوگوں کا اے سی چلتا ہے، جو اے سی لگوا سکتے ہیں نا، یہ ان کے لیے تو میرے خیال میں نہیں ہے۔ یہ جو پنکھے والے ہیں یا ایک بلب والے ہیں، بہت سارے ہیں نا، اب ریلیف، وہ ریلیف بھی تو نہیں ہے جو پورے ہی معاشرے کو مل رہا ہو۔ پورے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کے لیے یہ بھی ریلیف خدا کی نعمت سے کم نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے سکھ کا سانس ہو۔ اور اگر حکومت اس طرز پر سوچ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس ریلیف کو بڑھایا جائے گا، مزید اوپر لے کے جائے گا، جس طرح پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے 50 سے 500 جو یونٹ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت منصوبہ لے کے آ رہی ہیں، جس کے تحت لوگوں کو ایک اچھی پرائز پر اور آسان اقساط پر ایک سسٹم دیا جائے گا، جس کے تحت وہ اپنی بجلی خود ہی پیدا کر سکتے ہیں، سولر پینلز لگا کے دیے جائیں گے۔ تو حکومت آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی مہینے 3 ہوئے ہیں، میں بالکل بھی کسی طرح سے اس کی سپورٹ تو نہیں کر سکتا جو مہنگائی ہے، لیکن آپشن دوسری کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے جو دوست بھائی ہیں جن کے فیورٹ کپتان یہ حال کر کے گئے ہیں ملک میں تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر واپس اسی دہائی میں جاؤں، پھر وہی قصے کہانیاں سناؤں کہ میاں صاحب نے یہ کیا، میاں صاحب نے وہ کیا، لیکن وہ سچ ہے، بار بار سنی بھی آپ لوگوں نے۔ خیر، پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے بہت بری خبر آئی ہے، جتنی بھی کوشش کر لیں امریکہ میں ان کی کوئی مخالفت نکل ہی آتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے 9 مئی کے متعلق سوال جواب دیتے ہوئے پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نپٹنے کے لیے ہمارا مشترکہ مفاد ہے۔ متعدد پاکستانی سویلین اداروں کے ساتھ شراکت داری ہے۔ 9 مئی سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ جائز طریقے سے آزادی کے اظہار کی حمایت کرتے ہیں، جائز طریقے سے پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ احتجاج پرامن طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ حکومتوں کو قانون کے مطابق آزادی اور آزادی اظہار رائے کے احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس سے نپٹنا چاہیے۔ امریکہ نے پہلی بار 9 مئی کی کھل کر مخالفت کی، پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی۔ امریکہ کو یہ کرنا ہی پڑنا تھا، اگر وہ 9 مئی کی حمایت کرتے تو پھر 9/11 بھی جائز ہوتا۔ دیکھیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ امریکہ جو 9 مئی، ہاں ٹھیک ہے، 9 مئی کے بعد جس طرح سے نپٹا جا رہا ہے 9 مئی والوں سے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کو اختلاف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ساروں کو تن دیا تھا، پاکستان والوں نے صرف 4-5 اندر رکھے ہوئے ہیں، باقی سب کو تو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو امریکہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے سخت تو امریکہ نے نپٹا تھا، صرف طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہر جگہ پہ سیاست انوالو ہے، ہر جگہ پہ یوتھیا لیول اندر تک گھسا ہوا ہے، تو اس طرح سے نہیں نپٹا گیا۔ اگر اس طرح نپٹا جاتا جیسے امریکہ میں نپٹا گیا تھا کہ پہلے 2-4 مہینے میں تمام کے تمام لوگوں کو جو پکڑے ہوئے تھے ان کو سزائیں دی جاتی، اور وہ اب تک کہانی بھی پرانی ہو چکتی، سزائیں وہ بھگت رہے ہوتے، نہ اس کے خلاف اپیل کا کوئی حق، نہ اس کے خلاف کوئی اور چیز، تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ لیکن کیونکہ امریکہ کے بنسبت یہاں پر سزائیں کم دی گئی، اب امریکہ کے بنسبت یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہے، امریکہ کے بنسبت یہاں پر جو جج ہیں وہ آزاد ہیں، وہ چاہے تو ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے امریکہ کا یہ کہنا ویسے ہی کہہ سکتا ہی نہیں تھا۔ لیکن خیر یہ بھی امریکہ کی مہربانی ہے، انہوں نے پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں تک یہ نہ پہنچ سکے ہوں، یوتھیے سسرالیے وہاں تک نہ پہنچ سکے ہوں، یا پھر یہ ٹو مچ ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر 9/11 بھی دنیا نے کہنا تھا جائز ہی کیا تھا جو کیا تھا دہشت گردوں نے، کیونکہ اگر پاکستان میں دہشت گردی جائز ہے تو پھر 9/11 یا پھر دوسرے حادثے جو امریکہ میں وہ بھی جائز ہوں گے، تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پہ یوتھیوں کو تھوڑا سا ٹیکا لگا ہے۔ خیر، قاسم سوری کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، عدالت اسے بار بار بلا رہی تھی، لیکن وہ برطانیہ فرار ہے۔ اب سپریم کورٹ نے عدم حاضری پر آج قاسم سوری کی جائیداد ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قاسم سوری انتخابی ازداری کیس میں سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی
بلوچستان حکومت کو قاسم سوری جائیداد رپورٹ معاملہ نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ خیر ویسے بھی انگلینڈ میں مزے کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس کو دیکھیں آپ نکیاں باں والی ٹی شرٹ پا کے وہ مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر انجوائے ہے، اور وہاں پر قصے کہانیاں سنا رہا ہے، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تو میری بچی کے ساتھ کیا ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے اگر ہوا ہے تو۔ ہم کسی بھی طرح سے پرتشدد کارروائیوں کی نہ کبھی پہلے سپورٹ کرتے تھے، نہ کبھی آنے والے وقت میں سپورٹ کریں گے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سوری صاحب جانا پینا تھانوں، جان تو بغیر گزارا تہاڈا نہیں ہونا۔ بابر اسٹار صاحب نے قانون یہ بنایا تھا کہ کال ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی اگر ایسا ہو رہا تھا تو وہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے پرپس کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ تو بابر اسٹار صاحب کا یہ جو حکم ہے اس کے بعد اس کو اتنا لیگل کر دیا کہ اب اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ وہ ایک مثال ہے نا کہ نمازاں روزے بخشوان گئی تو نمازاں نال لے کے آ گئی۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا کمنٹ کریں گے؟ کیا اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بابر اسٹار کی وجہ سے یہ قانون بنا ہے، یا پھر حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے؟ فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ جج صاحب نے فائدہ کرتے کرتے نقصان کر لیا۔ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔